बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैप्टन सफदर ने अपने ही जमात यानी मुस्लिम लीग नून पर जो एक सियासी खुदकश हमला किया है, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मरीम नवाज शरीफ जो वोट को इज़्ज़त दो का एक बयानिया बनाती हैं और आवाम की आंखों में जो धूल झोंकने की जो एक कोशिश की जाती है, आवाम से जो झूठ बोला जा रहा है, कैप्टन सफदर ने अपने छोटे से इंटरव्यू में जो एयरवा न्यूज़ पर उनका एक इंटरव्यू नशर हुआ है, उस एक इंटरव्यू में उन्होंने मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मरीम नवाज के बयानी की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। उन्होंने पूरी मुस्लिम लीग नून को एक्सपोज कर दी है, नंगा कर दिया है और सारी हकीकत जो है वो आवाम के सामने खोल कर रखती है कि ये किस किस्म के ये लोग हैं। ये दौरा मियार कब तक चलेगा? आवाम के सामने कुछ कहा जाता है, पस से पर्दा कुछ किया जाता है, मीटिंगों में कुछ कहा जाता है, और जिस तरीके से ये डील लेने की कोशिश करती हैं, जिस तरीके से ये मिन्नत तरला करते हैं, जिस तरीके से ये पोप पढ़ते हैं, तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बेनकाब हो गई हैं। और इसके साथ साथ अब मरीम नवाज की जानिब से कैप्टन सफदर को एक वार्निंग भी दी गई है, उस पर भी हम बात करेंगे कि ये जो मुस्लिम लीग नून में बगावत का अलम बुलंद हो चुका है, अब हर आने वाला दिन आपको नए से नए इंकशाफात लेकर आएगा। आपको नए से नए इंकशाफात सुनने को मिलेंगे, आपको बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलेंगी, बड़े बड़े इंकशाफात सुनने को मिलेंगे कि कौन रातों को जाता था, मिन्नत तरला करता था, कौन डीलें लेकर आता था, कौन किस तरीके से जो है वो GHQ के चक्कर लगाता था। तो बड़ी तफसीलात आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कैप्टन सफदर साहब की जानिब से इंटरव्यू दिया गया है। कैप्टन सफदर ने सबसे पहले तो ये कहा है कि हमने वोट को इज़्ज़त दो का जो एक बयानी है, हमने वोट को उसी दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन अपना वोट जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए हमने दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि कहा जाता है कि जी वो कभी मलबा अदालत पर डाला जाता है, कभी किसी पर डाला जाता है, कभी मुल्की मुफाद में ये बात की जाती है, लेकिन ये कैप्टन सफदर साहब का ये इंकशाफ करना कि हमने वोट को उसी दिन बेइज्जत कर दिया, और ये बिल्कुल 100% बात दुरुस्त है कि आप एक जानिब तो वोट का इज़्ज़त दो का नारा लगाते थे। मरीम नवाज का वो बयान आपको याद होगा कि ये रास्ता हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, यहाँ बूट चाटने पड़ते हैं, यहाँ पे मिन्नत तरला करना पड़ता है, यहाँ पे खुशामदे करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें वो हमें याद हैं। लेकिन आज कैप्टन सफदर ने ये कहा है कि हमने वोट को उसी दिन बेइज्जत कर दिया था जिस दिन अपना वोट जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए दिया था। यानी कि मनपसंद चीज़ें थी। आपको जब डील चाहिए होती है, जब आपको फंस जाती हैं, जब आपको अपने करप्शन की जो एक लूटी हुई दौलत है वो बचानी होती है, तो फिर आपको इस किस्म के यू टर्न मारने पड़ते हैं। कैप्टन सफदर मजीद कहते हैं कि वफादारी तब्दील नहीं करनी चाहिए, जिसके साथ खड़े हो जाओ फिर खड़े रहो। गर्म पानी है, ठंडा पानी है, जेल हो, अडियाला हो, नैब हो, जिसके साथ आप खड़े हो फिर खड़े हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि आप इस किस्म की फिर ड्रामेबाजियाँ आप करें। वो कहते हैं ये क्या बात हुई, जीतो इमरान खान के टिकट पर और फिर जहाँ इक़्तिदार नजर आए उधर आ जाओ। वोट को इज़्ज़त दो का जो बयान है बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो वोट को इज़्ज़त दो का एक नारा लगाया गया था, उस वक्त में एक जो नवाज शरीफ ने जो एक कैंपेन चलाई थी उसके बड़े असरात आए थे। इसमें हर बंदा ये तस्लीम करता है कि अगर उसी बयानिए पर मुस्लिम लीग नून चलती रहती तो मुस्लिम लीग नून का आज एक और चेहरा आपको नजर आ रहा होता। वो कहते हैं कि हमने वोट को उसी दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन अपना वोट जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दिया। वोट को इज़्ज़त दो का नजरिया अब नहीं चलेगा। यानी कि वो इस बात की भी वो गवाही दे रहे हैं कि मरीम नवाज अब ड्रामेबाजी कर रही हैं, नवाज शरीफ ड्रामेबाजी कर रही हैं, अब वोट को इज़्ज़त दो का नजरिया नहीं चलेगा। वो कहते हैं हमने उसे उसी दिन दफन कर दिया। मैंने परवेज़ रशीद जिसने भी एक्सटेंशन के लिए वोट दिया वो मुजरिम है। ये कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं। और ये कौन है? ये शरीफ खानदान के घर के बंदे हैं। वो कहते हैं ये कोई बात है कि आप लीडर के सामने खड़े ना हो, सारे लालची हैं, टिकट मिल जाए चापलूसियाँ कर लें। और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कुछ हो रहा है कि ये बात आपको याद होगा चौधरी निसार साहब ने भी की थी कि अगर नवाज शरीफ ये जो खुशामद पसंद लोग हैं अगर उनसे दूर हो जाएं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती थी। तो उस रिपोर्टर ने सवाल किया कि मियाँ साहब को क्या ये कहना चाहिए था कि एक्सटेंशन के लिए वोट दो, तो कैप्टन सफदर ने एक और इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि मियाँ साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि कोई शख्स है जो नवाज शरीफ को वर्गला रहा है, नवाज शरीफ को बताना चाहिए कि किसने ये गलत फैसला करवाया। नवाज शरीफ से झूठ बोला गया, फ्रॉड किया गया। हालांकि नवाज शरीफ ने ललकारा था, अगर हुकूमत ना लेते तो ये श्रीलंका बन जाता था। और उन्होंने एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो कहते हैं कि उस टाइम जो गोडे पकड़ने वाले लोग थे उन्होंने नवाज शरीफ को वर्गलाया और एक ऐसा माहौल बना दिया कि अगर एक्सटेंशन नहीं देंगे तो हम फंस जाएंगे। यानी कि उनका जो इशारा है, हमें तो एक ही तस्वीर वो नज़र आती है जिसमें वो गोडों पे हाथ लगाया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। जब वो लंदन गए थे तो उसके बाद फिर यानी कि मामला जो हैं इस किस्म के हुए थे।
تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت نہ لیتے تو ملک سری لنکا بن جاتے. یعنی رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ نہ لیتے حکومت. ایک طرف مریم نواز کہتی ہے کہ 28 نومبر کے بعد حکومت آئی ہے, تو پہلے حکومت نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت تھی لیکن وہ جنرل باجوہ کے دباؤ والی حکومت تھی, ہمارے پاس اصل حکومت نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت نہ لیتے تو یہ ملک سری لنکا بن جاتا. صوبائی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اربوں روپے الیکشن پر لگ جائیں, اور میں کہتا ہوں کہ الیکشن اکٹھے 2025 میں کروائیں. مفتاح اسماعیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مفتاح میرا بھائی ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. شہد خاقان عباسی کو عہدوں کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ایک بڑے عظیم انسان ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہر ایک کی زندگی میں کمی بیشی ہوتی ہے. اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے انہوں نے کہا مجھے عمران خان کی ذاتی زندگی پر بیان نہیں دینا چاہیے. ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تنظیم سازی میں پھنس گئے ہیں, گند ہر طرف ہے, سیاست مقابلہ سیاست سے کرنا چاہیے. بہرحال مریم نواز کی جانب سے اب ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ آپ پارٹی سے ہٹ کر کوئی بیان بازی نہ کریں. تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے. آپ کو مزید بھی نے اپنے ہی جماعت یعنی مسلم لیگ نون پر جو ایک سیاسی خودکش حملہ کیا ہے, جس طریقے سے مسلم لیگ نون اور خاص طور پر مریم نواز شریف جو ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ بناتی ہیں اور عوام کی آنکھوں میں جو دھول جھونکنے کی جو ایک کوشش کی جاتی ہے, عوام سے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے. کیپٹن صفدر نے اپنے چھوٹے سے انٹرویو میں جو ایئر نیوز پر ان کا ایک انٹرویو نشر ہوا ہے, اس ایک انٹرویو میں انہوں نے مسلم لیگ نون اور خاص طور پر مریم نواز کے بیانیے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں. انہوں نے پوری مسلم لیگ نون کو ایکسپوز کر دی ہے, ننگا کر دی ہے, اور ساری حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے کھول کر رکھتی ہے کہ یہ کس قسم کے یہ لوگ ہیں. یہ دورہ معیار کب تک چلے گا؟ عوام کے سامنے کچھ کہا جاتا ہے, پس پردہ کچھ کیا جاتا ہے, میٹنگوں میں کچھ کہا جاتا ہے, اور جس طریقے سے یہ ڈیل لینے کی کوشش کرتے ہیں, جس طریقے سے یہ منت ترلا کرتے ہیں, جس طریقے سے یہ پو پڑھتے ہیں, تو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب مریم نواز کی جانب سے کیپٹن صفدر کو ایک وارننگ بھی دی گئی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو مسلم لیگ نون میں بغاوت کا علم بلند ہو چکا ہے, اب ہر آنے والا دن آپ کو نئے سے نئے انکشافات لے کر آئے گا. آپ کو نئے سے نئے انکشافات سننے کو ملیں گے, آپ کو بڑی بڑی باتیں سننے کو ملیں گی, بڑے بڑے انکشافات سننے کو ملیں گے کہ کون راتوں کو جاتا تھا, منت ترلا کرتا تھا, کون ڈیلیں لے کر آتا تھا, کون کس طریقے سے جو ہے وہ جی ایچ کیو کے چکر لگاتا تھا. تو بڑی تفصیلات آنے والے دنوں میں آپ کو سننے کو ملیں گی. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو کیپٹن صفدر صاحب کی جانب سے انٹرویو دیا گیا ہے. کیپٹن صفدر نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے ووٹ کو عزت دو کا جو ایک بیانی ہے, ہم نے ووٹ کو اسی دن بے عزت کر دیا جس دن اپنا ووٹ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ہم نے دیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ کبھی ملبہ عدالت پر ڈالا جاتا ہے, کبھی کسی پر ڈالا جاتا ہے, کبھی ملکی مفاد میں یہ بات کی جاتی ہے, لیکن یہ کیپٹن صفدر صاحب کا یہ انکشاف کرنا کہ ہم نے ووٹ کو اسی دن بے عزت کر دیا, اور یہ بالکل 100% بات درست ہے کہ آپ ایک جانب تو ووٹ کا عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے. مریم نواز کا وہ بیان آپ کو یاد ہوگا کہ یہ راستہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے آتا ہے, یہاں بوٹ چاڑنے پڑتے ہیں, یہاں پہ منت ترلا کرنا پڑتا ہے, یہاں پہ خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں, ساری چیزیں وہ ہمیں یاد ہیں. لیکن آج کیپٹن صفدر نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ووٹ کو اسی دن بے عزت کر دیا تھا جس دن اپنا ووٹ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے دیا تھا. یعنی کہ من پسند چیزیں تھیں. آپ کو جب ڈیل چاہیے ہوتی ہے, جب آپ کو پھنس جاتی ہیں, جب آپ کو اپنے کرپشن کی جو ایک لوٹی ہوئی دولت ہے وہ بچانی ہوتی ہے, تو پھر آپ کو اس قسم کے یو ٹرن مارنے پڑتے ہیں. کیپٹن صفدر مزید کہتے ہیں کہ وفاداری تبدیل نہیں کرنی چاہیے, جس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر کھڑے رہو. گرم پانی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, جیل ہو, اڈیالہ ہو, نیب ہو, جس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں پھر کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس قسم کی پھر ڈرامے بازیاں آپ کریں. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی جی, تو عمران خان کے ٹکٹ پر اور پھر جہاں اقتدار نظر آئے ادھر آ جاؤ. ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ بہت مضبوط ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ لگایا گیا تھا, اس وقت میں ایک جو نواز شریف نے جو ایک کمپین چلائی تھی اس کے بڑے اثرات آئے تھے. اس میں ہر بندہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر اسی بیانیے پر مسلم لیگ نون چلتی رہتی تو مسلم لیگ نون کا آج ایک اور چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کو اسی دن بے عزت کر دیا جس دن اپنا ووٹ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے دیا. ووٹ کو عزت دو کا نظریہ اب نہیں چلے گا. یعنی کہ وہ اس بات کی بھی وہ گواہی دے رہے ہیں کہ مریم نواز اب ڈرامے بازی کر رہی ہیں, نواز شریف ڈرامے بازی کر رہی ہیں, اب ووٹ کو عزت دو کا نظریہ نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں ہم نے اسے اسی دن دفن کر دیا. مینس پرویز رشید جس نے بھی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا وہ مجرم ہے. یہ کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں, اور یہ کون ہے؟ یہ شریف خاندان کے گھر کے بندے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ آپ لیڈر کے سامنے کھڑے نہ ہوں, سارے لالچی ہیں, ٹکٹ مل جائے چاپلوسیاں کر لیں. اور یہ بھی بات بالکل درست ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ
یہ بات آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار صاحب نے بھی کی تھی کہ اگر نواز شریف یہ جو خوش آمد پسند لوگ ہیں اگر ان سے دور ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں اچھی ہو سکتی تھیں۔ تو اس رپورٹر نے سوال کیا کہ میاں صاحب کو کیا یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دو، تو کیپٹن صفدر نے ایک اور انکشاف کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میاں صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ کوئی شخص ہے جو نواز شریف کو ورگلا رہا ہے، نواز شریف کو بتانا چاہیے کہ کس نے یہ غلط فیصلہ کروایا۔ نواز شریف سے جھوٹ بولا گیا، فراڈ کیا گیا، حالانکہ نواز شریف نے للکارا تھا اگر حکومت نہ لیتے تو یہ سری لنکا بن جاتا تھا۔ اور انہوں نے ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم جو گوڈے پکڑنے والے لوگ تھے انہوں نے نواز شریف کو ورگلایا اور ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ اگر ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو ہم پھنس جائیں گے۔ یعنی کہ ان کا جو اشارہ ہے، ہمیں تو ایک ہی تصویر وہ نظر آتی ہے جس میں وہ گوڈوں پہ ہاتھ لگایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے جب وہ لندن گئے تھے، تو اس کے بعد پھر یعنی کہ معاملات جو ہیں اس قسم کے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت نہ لیتے تو ملک سری لنکا بن جاتے۔ یعنی رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ نہ لیتے حکومت، ایک طرف مریم نواز کہتی ہے کہ 28 نومبر کے بعد حکومت آئی ہے، تو پہلے حکومت نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت تھی لیکن وہ جنرل باجوہ کے دباؤ والی حکومت تھی، ہمارے پاس اصل حکومت نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت نہ لیتے تو یہ ملک سری لنکا بن جاتا، صوبہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اربوں روپے الیکشن پر لگ جائیں، اور میں کہتا ہوں کہ الیکشن اکٹھے 2025 میں کروائیں۔ مفتاح اسماعیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مفتاح میرا بھائی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، شہید خاقان عباسی کو عہدوں کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ایک بڑے عظیم انسان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہر ایک کی زندگی میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے انہوں نے کہا مجھے عمران خان کی ذاتی زندگی پر بیان نہیں دینا چاہیے، ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تنظیم سازی میں پھنس گئے ہیں، گند ہر طرف ہے، سیاست مقابلہ سیاست سے کرنا چاہیے۔ بہرحال مریم نواز کی جانب سے اب ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ آپ پارٹی سے ہٹ کر کوئی بیان بازی نہ کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے، آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔